بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضائل عاصم۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمان میرے موجود ہیں وہ ایک بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی ہے، انسپائرنگ ہے اور بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو خدمت، رواداری اور اقلیتی حقوق کی مضبوط آواز سمجھی جاتی ہے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، صوبائی وزیر بھی ہیں اور ان کو خاص اعزاز یہ حاصل ہے، ہی از دا فرسٹ سکھ منسٹر فرام پنجاب پاکستان۔ جی ناظرین، میں بات کر رہی ہوں سردار رمیش سنگھ اروڑا کی۔ السلام علیکم سر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بڑی مہربانی میڈم فضائل، تھینک یو اور ست شری اکال جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری باتیں ہوں گی، نہ صرف کام کے حوالے سے بلکہ اور بہت ساری۔ سو آپ کا ماشاءاللہ پروگرام دیکھا بھی جاتا ہے اور آپ یو آر ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل جاب۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔ میں آپ سے آج صرف سیاست پہ بات نہیں کروں گی، آئی ول ٹاک اباؤٹ یور لائف، آپ کی اچیومنٹس، آپ کی چیلنجز۔ سنس آپ نے کریئر کا جب سٹارٹ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے کن کن ڈپارٹمنٹس میں کام کیا اور کس طریقے سے آپ نے فیل کیا کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے؟ بڑی مہربانی فضائل، ایک تو آپ کا شکریہ ونس اگین، اور آپ نے جو کہا ہے کہ آج بہت ساری باتیں ہوں گی تو سرٹنلی آپ جو میرا کیریئر کی آغاز کا پوچھ رہی ہیں تو بائی پروفیشن آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، نیدر آئی ایم اے پولیٹیشین، اور میں کبھی اس کا سیاست کا حصہ رہا اچھا بفور جوائننگ دس۔ مسلم لیگ نون سے تو وابستگی تھی، بٹ اس طریقے سے کبھی ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو بائی پروفیشن آئی ایم اے سوشل ریفارمسٹ، اور میں نے ایک ادارہ جو رورل سپورٹ پروگرام ہے ان کو جوائن کیا، گراس روٹ لیول کمیونٹیز کے ساتھ کام کیا۔ دین مجھے اپرچونیٹی ملی، میں ورلڈ بینک کا ایک فنڈڈ پروگرام تھا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، اس میں گیا۔ میں نے MBA کیا ہوا ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے میری گریجویشن ہے۔ اسی دوران مجھے اپرچونیٹی ملی کہ 2008 میں ورلڈ بینک نے مجھے سیڈ کیپٹل دیا کہ میں اپنا ایک ادارہ بناؤں جو کہ گراس روٹ لیول کمیونٹیز کے ساتھ کام کرے، اور وہ میں نے اس کا آغاز کیا۔ پورے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے کام کیا، اور میرا جو ادارہ تھا اس کا ہیڈ آفس میں نے نارووال میں کرتارپور سے تھا۔ بالکل صحیح ہوگا۔ اسی دوران میری احسن اقبال صاحب سے ایک خاصی اچھی وابستگی ہوئی۔ میں ان سے اکثر اپنے پروگرامز کے حوالے میں، چاہے وہ ایجوکیشن کا تھا یا لائیولیہوڈ انویسٹمنٹ کا تھا، چاہے مائکرو فائنانس کا تھا یا ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا تھا، تو میں ان سے گاہے بگاہے ان کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کرتا تھا، ان سے ڈسکس کرتا تھا، ان کی گائیڈنس دیتا تھا۔ 2013 کے جب الیکشنز ہوئے تو اس وقت پھر اسد صاحب نے مجھے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اسد اقبال صاحب کی ٹیم کا حصہ بنا۔ ان کے ساتھ جب ملا تو مجھے پھر لے کے گیا میاں نواز شریف صاحب کے پاس، اور پلان یہی تھا کیونکہ اسد اقبال صاحب کا ایک ویژن تھا کرتارپور صاحب کو ڈیولپ کریں، اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی ویژن تھا کہ ہم، کیونکہ 99 میں ہوا تھا کہ 99 میں پہلی دفعہ جب کرتارپور صاحب کھلا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے کرتارپور صاحب کے اس کوریڈور کی اور اس کرتارپور صاحب کو کھولا تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر 2013 میں ہسٹری بنی، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ آفٹر پارٹیشن سم ون فرام دا سکھ فیتھ کیم ٹو دا پنجاب اسمبلی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور جس دن میں پنجاب اسمبلی میں آیا تو مجھے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اچھا شگون بھی تھا، خوشائن تھا کہ پہلی دفعہ کوئی سکھ پارلیمنٹ کے اندر آ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ پنجاب اسمبلی کے بفور پارٹیشن یہاں پہ سردار رہے ہیں، انہوں نے یہاں پہ بڑی حکومت کی، اور پھر اس پنجاب کی ایک خوبصورتی ہے، اس پنجاب کے جو پورا برصغیر تھا، اس پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ واز سن آف دا سوائل، انہوں نے بھی یہاں پہ 40 سال راج کیا، تو سکھ لیگیسی تو تھی، تو دنیا بھر کے سکھ نے اس کو بڑا چیریش کیا اور بڑا اس کو خوشائند کا۔ اور ویسے بھی اگر ہم انٹرنیشنلی بھی بات کریں جائیں تو لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح اسمبلی میں آلریڈی کوئی سکھ کمیونٹی میں سے بھی کوئی منسٹر ہے۔ بالکل ایسے۔ تو آپ جب بینگ کا منسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کس طریقے کے چیلنجز فیس کیے؟ اور مجھے دیکھیے، میں کیونکہ میرا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں سوشل ریفارمسٹ ہوں، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کیا، تو ہمارا کمیونٹی کے ساتھ تو ایک بڑا اسٹرانگ انٹریکشن ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ورنریبل اسٹریٹ آف دا سوسائٹی ہے ان کو اپلفٹ کرنا ہے، ان کے مسائل کیا ہے، وہ مسائل ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کے مسائل کو تو حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب 2013 میں MPA بنا تو اس وقت مجھے اسٹینڈنگ کمیٹی ملی، پہلے انویسٹمنٹ اینڈ کامرس تھی، پھر مجھے ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرز مل گئی،
2018 میں ہماری حکومت نہیں تھی، بٹ اس دوران ہمارا کیونکہ ہم اپوزیشن میں تھے، تو اپوزیشن میں بھی رہ کے میں جو ایک آپ اچھی سیاست کر سکتے ہیں، اپنے حکومت اپنے ملک کا ایک اچھا نام روشن کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کیا. لیکن اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو مجھے میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے مجھے کرتارپور صاحب کا امبیسڈر ایٹ لارج تعینات کیا. تو میں امبیسڈر ایٹ لارج بنا. کرتارپور صاحب کی آپ کو پتہ ہے انٹرفیتھ کی بہت بڑی ایگزامپل ہے، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل وہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کر چکے ہیں ہمارے اس کام، اور بہت خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ. ایگزیکٹ. اور وہاں پہ کچھ سارے مذاہب ملتے ہیں. پھر 2023-24 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کے اندر ایم این اے بن کے جب وہ وزیر اعظم بنے، اور اسی طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب صوبائی اسمبلی کی ممبر بنی اور وہ پنجاب کی چیف منسٹر بنی، تو اس وقت مجھے موقع ملا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے اپنی ٹیم کے اندر لیا اور مجھے کیبنٹ منسٹر بنا. اگین دنیا بھر کا جو سکھ تھا اس کے لیے خوشی کی بات تھی، خوشائند بات تھی کہ ان کا وہ سکھ بھائی پاکستان کے اندر وزیر بنا. اور چیف منسٹر پنجاب اس کا بارہا اس بات کا اظہار بھی کر چکی ہیں اپنی اسپیچز کے اندر کہ ایک بہت اچھی روایت ہم نے رکھی ہے اور یہ روایت ہمیں اپریشیٹ کرتی ہیں باقاعدہ. تو یہ دیکھیں تعداد میں شاید پاکستان کے اندر تو سکھ کم ہو، اس کی اتنی زیادہ تعداد نہ ہو باقی مائنورٹیز، لیکن دنیا بھر کا ہر سکھ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. دیکھیں نا تاثر بہت اچھا جاتا ہے جب آپ انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو ایک بہت اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، خوش آئند سمجھا جاتا ہے کہ مطلب کسی منورٹیز کے لیے بھی اس طرح کام کیا جائے، سنوائی ہو جائے، کیونکہ ہر مذاہب کے لوگ تو موجود ہیں، بے شک کم تعداد میں ہو بٹ موجود ہیں، پرابلمز وہی ہیں، تو سنوائی تو ایٹ لیسٹ ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے منسٹر، آپ نے اب تک کوئی، میں اگر آپ سے کہوں کہ مجھے کوئی اپنی ایسی اچیومنٹ بتائیں اپنی منسٹری میں آتے ساتھ، تو کیا بتائیں گے آپ مجھے؟ دیکھیے میم، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ میری اچیومنٹس کیا ہیں. بالکل ٹھیک. جس دن میں وزیر بنا اس سے پہلے چیف منسٹر پنجاب اسمبلی کے اندر ایک سپیچ کر چکی تھی وزیر اعلیٰ بنتے ہی. انہوں نے جہاں پہ اپنا پورا 5 سالہ روڈ میپ دیا کہ جب ہماری حکومت ہے تو یہ 5 سال میں کیا کرے گی، جہاں پہ انہوں نے ہیلتھ پہ بات کی، ایجوکیشن پہ بات کی، لا اینڈ آرڈر پہ بات کی، ٹرانسپورٹ پہ بات کی، وہیں پہ انہوں نے اقلیت کے بارے میں بات کی. اور انہوں نے برملا کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، ان کا احساس سے محرومی، احساس سے کمتری ختم کرنا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے بھی اور ہوگی. اور پھر انہوں نے ہمارے قومی جھنڈے کی، قومی پرچم کی بات کی کہ جس طرح ہمارے پرچم میں سبز اور سفید رنگ ہے اور یہ دونوں ملتے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا بنتا ہے، اسی طرح ہمارے نظام کے اندر بھی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. اب میرے لیے بطور وزیر چیف منسٹر پنجاب کا وہ ویژن ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے، اور میرا فرض بنتا ہے، اور میں نے اپنی سی ایم کے اس ویژن کو اچیو کرنا، تو اس کے اکارڈنگلی میں آپ اس کو لے کے چلوں اور اس کو ٹرانسلیٹ کروں انٹو ایکشن. جب میں اس محکمے میں آیا، کیونکہ آپ خود وائف ہے ایک سی ایس پی آفیسر کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سی ایس پی آفیسر ہے نارملی وہ مین اسٹریم اس میں ڈپارٹمنٹس میں جانا پسند کرتے ہیں. بدقسمتی سے یہ محکمہ مین اسٹریم تھا ہی نہیں. اس محکمے کو ایک کھلے لائن محکمہ کہا جاتا تھا، جس کسی نے پوچھا ہی نہیں، جس کسی کو سزا دینی ہوتی تھی اس کو اس محکمے میں لگا دیتے تھے. یا یہ پارکنگ لاٹ تھا، کسی سیکرٹری صاحب کو اچھی نئی جاب ملی تو یہاں پہ وقتی طور پہ ایک سیکرٹری لگ گیا کہ جب تک اچھی سزا تھی. اب میں جب یہاں پہ آیا تو مجھے یہ بتایا گا یہ محکمہ کیڑا ہے، یہ محکمہ تو فضول سا محکمہ ہے، اور آپ جائیں سی ایم صاحبہ سے کہیں کہ کوئی اچھا محکمہ ہے. تو میں کیونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بندہ ہوں، تو ہم تو جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوتا ہم ڈیزاسٹر میں سے اپرچونٹی نکال. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے اپنی سب سے پہلا جو کام کیا یہ میں نے 5 ایئر اسٹریٹجک پلان بنایا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے ورلڈ بینک کو اپنے ساتھ ملایا، ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو اپنے ساتھ ملایا، کینیڈین ایمبیسی کو اپنے ساتھ ملایا، پنجاب کے محکموں کو اپنے ساتھ ملایا، پی این ڈی کو اپنے ساتھ ملایا، اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کی، اور یہ 5 سالہ پورا روڈ میپ بنا دی کہ اگلے 5 سال میں کروں گا کیا، اور اس کی اسٹریٹجک پرائورٹیز بنائی کہ اگلے 5 سال کے اندر کون کون سی ہماری اسٹریٹجک پرائورٹیز ہوں گی، اور ہمارا آبجیکٹو کیا اس محکمے کا. یہ دیکھیں نا ساری کنسلٹیشنز کی، لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اکیڈیمیا کے ساتھ بیٹھے، سول سوسائٹی کے ساتھ بیٹھے، جوڈیشری کے ساتھ بیٹھے، اور یہ ہم نے اپنا 5 سالہ روڈ میپ بنایا. مقصد کیا تھا کہ اس محکمے کی کوئی تو ڈائریکشن ہو کہ اس محکمے نے کرنا کیا. اسٹریم لائن کیا آپ نے. اب جب ہم نے اس کی اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کی، لوگوں کے ساتھ ملے، فوکس گروپ ڈسکشن کی، سب سے بنیادی نقطہ
جس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا کیونکہ میں بھی گراس روٹ لیول سے آیا ہوں. جو پہلا نقطہ میڈم وہ نکلا جس پہ ہم نے پھر آتے ہی میری وزیر اعلیٰ نے کام کیا, وہ آپ کو میں بتاؤں, وہ اسٹریٹجک پرائورٹی جو نمبر 1 نکلی وہ نکلی کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اکنامکلی ولنریبل ہے. اس کا مطلب ہے غربت سب سے بنیادی ایشو نکلا. اور ہمارے جو بہت سارے اقلیتی ہیں ان میں سے بالخصوص ہمارے مسیحی بہن بھائی وہ غربت کی لکیر سے نیچے بستے, بلو دی لائن ہے. بالکل. اب یہ کیا ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا. جب پاکستان بنا تو اس وقت 3 لاکھ کے قریب مسیحی تھے جو پاکستان میں رہتے. اچھا. اب وہ رہتے کہاں پہ تھے؟ وہ نارملی رورل سلمز میں رہتے تھے. بالکل سلمز میں. جب رورل سلمز میں رہتے تھے تو جب پاکستان بنا جہاں پہ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی, بدقسمتی یہ ہوئی ان کو لوگوں نے ڈسون کر دیا, ان کو اس پورے پروسیس کے اندر نہیں دیا. آج وہ 3 لاکھ سے بڑھ کے پنجاب کے اندر تقریباً 26 سے 27 لاکھ ہے اکارڈنگ ٹو دا ریسنٹ سینسس ہمارے مسیحی بھائی. آج بھی اب ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے آپ کو یہ 2 پاکٹس ملیں گی. پاکٹ 1 ساؤتھ پنجاب جہاں پہ ہمارا بہت سارا ہندو بھائی رہتے ہیں, اور پھر ہمارے مسیحی بھائی جو پورے پنجاب کے اندر. لائک وائز سکھ تو 90% آلموسٹ مائگریٹ کر کے اس پنجاب میں چلے گا. ویری فیو فیملیز جو یہاں پہ پنجاب کے اندر. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے مسیحی بہن بھائی تھے ان کو گاؤں کی نکر پہ جہاں پہ جوہر یا چھپڑ ہوتا تھا وہاں پہ ان کو رکھا جاتا سلمز میں چھوڑ دیا تھا. اسی طریقے سے اگر آپ اربن ایریاز میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے اربن ایریاز کے اندر ان پاکٹس میں رہتے ہیں جہاں پہ بیسک ایمینٹیز بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ چلتا رہا. ان کو ہم نے خاص جاب کے ساتھ ان کو ٹیگ کر دیا. جب بھی وہ خاص جاب آنی ہم نے ان کو اس جاب کے ساتھ ٹیگ کر دیا اور ان کو ہم نے اس دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے وہ کبھی بھی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں آ سکتے. بالکل صحیح. اب دیکھیے کہ پھر اس کے بعد ہماری ہی حکومت تھی, اس سے پہلے شہباز بھٹی صاحب تھے, ان کی ایفرٹ تھی. پھر ہماری حکومت میں 5% جاب کوٹا مختص کیا گیا. آج آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو اقلیت جوڈیشری میں بھی نظر آتی ہے, آپ ہی کے پروفیشن جرنلزم میں بھی نظر آتے ہیں, آپ کو پولیس کے اندر آپ کو ہر واک آف لائف میں نظر آ رہے ہیں. اور یہ سسٹم آہستہ آہستہ بٹ کیونکہ جب ہماری حکومت بنی تو ہماری حکومت سے پہلے جڑا والا واقعہ ہو چکا تھا. اچھا ہاں یس. جڑا والا جو واقعہ تھا اس واقعہ نے خاص کر ہماری اقلیت اور اقلیت کے اندر بالخصوص ہماری مسیحی بہن بھائیوں کے اندر ایک ڈر اور خوف کی فضا قائم. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے اقلیتی لوگ اپنی عبادت گاہوں میں دبک کے رہ گئے تھے, وہ ڈرتے تھے, خوف پیدا ہو گیا. وہ ہمارے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس سچویشن میں ان کو کیسے یہ جو ٹراما میں اس ٹراما میں سے باہر کیسے نکالنا. اور پھر جیسے ہی ہماری حکومت آئی, ہماری حکومت کی آنے کے 1.5 مہینے کے اندر سرگودا والا ایک اور واقعہ ہونے جا رہا تھا جو ہماری حکمت عملی سے رکا. میں اس وقت کی پولیس کی انتظامیہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اپنے اس وقت کے ڈی سی صاحب کو, کمشنر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے مل کے اس کو روکا اور بہت بڑا سانحہ ہونے سے اور جڑا والا ہونا سے روکا. اب ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم کیسے ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ لے کے جہاں پہ اقلیت جو ہم کہتے ہیں ہمارے سر کا تاج ہے, یہ صرف کہنے کی حد تک نہ ہو, یہ پریکٹیکلی بھی ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیے اسی دوران چیف منسٹر پنجاب کا سب سے پہلا اور جو بولڈ سٹیپ تھا وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے سب سے پہلے مریم آباد کی, یہ ان کا پہلا دورہ تھا. مریم آباد گئی اور مریم آباد میں جا کے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ انہوں نے ایسٹر کی خوشیاں, کیونکہ ان کی وہ بہت زیادہ ریلیجیس اسپاٹ ہے, وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں. اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب کرتارپور صاحب آئی اور دنیا بھر کا جو سکھ بیساکھی منانے آیا تھا وہ کرتارپور صاحب تشریف لائی. وہاں پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گندم کی کٹائی ان کھیتوں میں سے کی جو گرو نانک دیو جی کے کھیت تھے, اور پھر سکھ برادری کو ایک میسج دیا کہ سکھ کا پاکستان کا رشتہ بڑا گہرا ہے, پاکستان سکھوں کا پہلا گھر ہے. اور ایک بات آج اب نوٹ کر لیجیے, یہ سکھ پاکستان کے اندر شاید تعداد میں کم ہوں, لیکن اس وقت جو 3 کروڑ سکھ جو دنیا کے مختلف کونوں اور علاقوں میں رہتا ہے یا ملکوں میں رہتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک وہ لگاؤ ہے نا, وہ 2 ٹائم ارداس کرتے ہیں, 2 ٹائم ارداس کرتے ہیں. سکھ کا ورثہ اس پاکستان کے اندر ہے, سکھ کی بنیاد اس پاکستان کے اندر ہے. آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں نا تو آپ سکھ کو اگر ملیں گے وہ اتنا وارم طریقے سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہیں گے, وہ ایک لگاؤ ہے ان کو ہم سے, بالکل وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو چیف منسٹر پنجاب بیساکھی پہ گئی, اور پھر ہم نے ایک اور تاریخ رقم کی کہ جو دیوالی تھی, اس سے پہلے دیوالی مناتے ہوئے ہمارے ہندو بھائی گھبراتے تھے. اچھا. ہم نے سی ایم آفس کے اندر دیوالی منائی,
اچھا نائس. سی ایم خود تشریف لائی وہاں پہ. ہمارے ہندو بھائیوں نے جو ہندو دھرم سے تعلق رکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ میں جو بات کر رہا ہوں ان کے لیے کتنی اہم ہے, انہوں نے سب سے پہلے جب دیوالی کی ایکٹیویٹی رسم شروع ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے شنکھ بجایا, پھر بھجن گائے, پھر وہاں پہ نوجوان بچیاں اور بچے تھے, انہوں نے اپنا اس حساب سے دیوالی کی خوشیاں سیلیبریٹ کی, اور پھر سی ایم نے وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے دیوالی کا دیا جلایا. ویری نائس. اور وہاں پہ دیوالی کا کیک کاٹا اور خود کیک کاٹ کے ان کو کھلایا. یہ کیا تھا؟ یہ دنیا کو ایک پیغام دیا کہ انکلوسیوٹی اور ڈائیورسٹی یہ ہماری ویلیو نہیں, ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارا یقین, جو بھی آپ نے لفظ بولا, ہمارا یقین یونٹی پہ, اور ہم نے یونٹی کر کے دکھائی. اور اب یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ جب میرا محکمہ بنا تو اس کا بجٹ 50 کروڑ سے اوپر نہیں ہوتا تھا, اس کی یوٹیلائزیشن 30-35% سے اوپر نہیں ہوتی تھی. اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے, چاہے 1 لاکھ لوگوں کو مائنورٹی کارڈ دینا, جو میں اسٹریٹجک پرائورٹی نمبر 1 تھی, جو لوگ غربت سے کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. اس وقت ہم 1 لاکھ لوگوں کو, اقلیت کے لوگوں کو مائنورٹی کارڈ تقسیم کیا, جس میں سے تقریباً 85 سے 88% ہمارے مسیحی بھائی ہیں. تو آپ کے اس کارڈ میں کتنے مطلب اماؤنٹ ہوتا ہے, کس طریقے سے؟ ہم ان کو کوارٹرلی اماؤنٹ دیتے ہیں. اچھا. اور وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے, جن کے پاس دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, جن کو 10,000 کے لیے میٹر کرتا ہے, یہ ان کو پیسے. تو اس کارڈ میں کتنا پیسہ ہوتا ہے؟ وہ اس کارڈ میں ہم ان کو 10,500 روپیہ ملتا ہے کوارٹرلی, اور وہ اس 10,500 کو استعمال کرتے ہیں. ویری نائس. بٹ اب سے جو اگلا جو اسٹیپ ہم اب اٹھانے جا رہے ہیں کہ ہمارا اگلا اسٹیپ یہ کہ ہم ان کو اب اکنامکلی امپاور کریں, ہم ان کے لائیولیہڈ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ 1 لاکھ ہمیشہ یہ لوگ ڈیپینڈنٹ رہے اس 10,500 کے پیچھے. اب ہم ان کے بزنسز اسٹیبلش کرنے کی بات کریں, ہم ان کو تھرو بزنس انکیوبیشن سینٹر ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں. وہ کس طرح کے بزنسز ہوں گے؟ وہ ہر ایک کی اپنی, ان کا ہر ایک کا اپنا لائیولیہڈ انویسٹمنٹ پلان بنے گا. اگر خاتون ہے, کوئی بچی ہے, تو اس کا اپنا لائیولیہڈ انویسٹمنٹ پلان بنے گا. کوئی گھر پہ کام کرنے والا کشیدہ کاری کرتی ہے, کوئی سلائی کڑھائی کرتی ہے, اس کا اپنا لائیولیہڈ انویسٹمنٹ پلان بنے گا. ہمارے وزیر اعلیٰ نے پروگرامز ڈفرنٹ قسم کے بیوٹیشن کورس, اور تو ہم ان کو لنک کر رہے ہیں اپنے جتنے بھی سوشل سیفٹی نیٹ کے پروگرام, اور بیسکلی ہمارا پرپز یہ ہے ہم ان میں سے انٹرپرینورز بنائیں. اب وہ جو انٹرپرینورز ہے وہ فردر امپلائمنٹ کریشن میں اور امپلائمنٹ جنریشن میں ہمیں سپورٹ کرے, تاکہ کل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو 1 لاکھ لوگ ہیں, ہم نے ان کو مچھلی پکڑ کے نہیں دی, ہم نے ان کو مچھلی پکڑنا سکھایا ہے, تاکہ یہ پھر جب مچھلی پکڑنا سیکھیں گے تو جو اس وقت پنجاب کی جو پرائورٹی نمبر 1 نکلی ہے, لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے رہ بستے ہیں, ان کو ہم ڈیولپ ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ مارجن اسٹرٹ ہے, ڈپرائیوڈ ہے, وائس لیس ہے, اس طریقے کی وائس نہیں تھی, اور ڈرے اور سہمے تھے. اب جہاں پہ ہم نے ہندو برادری کے لیے کیا, سکھ برادری کے لیے, وہیں پہ تاریخ رقم ہوئی ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے کرسمس کی ریلی نکالی. مجھ سے پہلے اس وزارت میں ہمارے مسیحی بھائی وزیر بھی رہے ہیں, وہ بھی یہ کر سکتے تھے, لیکن شاید یہ سیوا خدا نے مجھ سے لینی تھی. تاریخ میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں خاص قسم کے چوز کیے ہوتے ہیں, جن کے تھرو انہوں نے کام کرانا ہوتا ہے, تو یو آر ون آف دم. بڑی مہربانی. تو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کیتھولک چرچ کیتھیڈرل سے ہم نے کرسمس کی ریلی نکالی. جب میں ریلی نکال رہا تھا, اب یقین کیجئے مجھے اپنے محکمہ سے لے کے ہر جگہ سے روکا گیا, یہ مت کریں, اتنی کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے, سیکیورٹی سچویشن ہے, یہاں پہ مذہبی اور لسانی لڑائی ہو سکتی ہے. میں نے کہا بھائی یہ بھی اس پاکستان کے برابر کے شہری ہیں, اگر مجھے حق ہے یا آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی مذہبی تقریبات آزادی کے ساتھ منائیں, تو ہمارے مسیحی برادری کو بھی حق ہے, باقی اقلیتوں کو بھی حق ہے کہ اپنے مذہبی تہوار اپنے مذہبی عقیدے سے منائیں. اور پھر جب میں 10,000 لوگوں کو لے کے کرسمس ریلی لے کے نکلے, اور وہ مال روڈ سے ہالےلویا اور یسوع مسیح کے گیت گاتے ہوئے لبرٹی چوک پہنچے, اور لبرٹی چوک میں ہم نے ایڈونٹ سیزن کو ویلکم کیا. وہاں پہ ہماری سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ تشریف لائی, انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا. کتنا اچھا میسج کیا, ایک وائبرنٹ پاکستان کا, ایک انکلوسیو پاکستان کا, ایک ڈائیورس پاکستان کا گیا. میری اس کے بعد میں واشنگٹن ڈی سی گیا, وہاں پہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا کہ پاکستان نے بہت اچھا کام کیا. اور پھر جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس لبرٹی چوک کو سجایا, پھر 42 فٹ اونچا درخت لگایا, کرسمس ٹری لگایا, کیا تھا بیسیکلی وہ پاکستان کے ایک سافٹ امیج تھا, پاکستان کا ایک ٹرو چہرہ تھا جو دنیا کو ہم نے دکھایا کہ ہم فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے نہیں, ہم پریکٹیکلی کر کے دکھاتے. اسی طرح اس وقت بہت سارے وہ گردوارے جو بدقسمتی سے 1947 میں بند ہو گئے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن ہے, انہوں نے ایک اسپیشل فنڈ کریٹ کیا
جس فنڈ کے تحت ان گردواروں کو ریسٹور کیا جا رہا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے دنیا بھر کے سکھ بھائیوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے، اور وہ جب آئے تو ان کو محسوس ہو کہ ان کی بہن نے، پنجاب کی بیٹی نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کے ورثے کو سنبھالا ہوا ہے. اور اس وقت ہم 50 کے قریب گردوارے ہیں جو آئیڈینٹیفائی رینوویٹ کر چکے ہیں، فیز وائز ان کو ریسٹور کر رہے ہیں. اس سال میں 17 ہو گئے، اس طرح اگلے سال میں ہو رہے ہیں. پھر بہت سارے مندر ہیں جن مندروں کو ہم اس وقت ریسٹور، ان کی کنزرویشن پریزرویشن کر رہے ہیں. بہت سارے ہسٹوریکل چرچز ہیں. میرا اپنا علاقہ ناروول جہاں سے میں ہوں، وہاں سے جو فرسٹ کنورژن ہوئی تھی کرسچینٹی کی وہ اس علاقے سے، وہاں پہ ہمارا جو کرسچن ہیریٹیج ہم اس کو پرزرو و کنزرو کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارا فوکس اس وقت یہ کہ تمام اقلیتوں کو، ہر مذہب کو ان کو لے کے چلیں. پھر دوسرا جو نکلا کہ ہمارے جو بہت سارے بستی ہیں وہاں پہ بیسک کمیونٹیز نہیں ہیں. یہاں پہ ایک میں ہمیشہ جو اپنے الیکٹڈ جو ممبر پارلیمنٹ ہے، میں ہمیشہ ان سے گلا کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ اقلیت کا گھر شروع ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا جو الیکٹڈ ممبر پارلیمنٹ ہے، جو ووٹ لے کے آیا ہے، جو کہتا ہے میرے نزدیک کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے، کوئی مذہبی تفریق تقسیم نہیں ہے، ان کا بجٹ کیوں ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پہ وہ بجٹ کیوں نہیں لگتا؟ میں رمیش صاحب آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گی، آپ کی بات کو بڑا کروں گی، صرف یہ منورٹیز کے لیے نہیں ہے. اگر آپ یہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں، جب یہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو ہر چھوٹے سے چھوٹے بندے کے گھر بھی چلے جائیں گے ووٹ لینے کے لیے، وہ ان کو ووٹ دے بھی دیتے ہیں. مگر جب یہ اپنی سیٹوں پہ آ جاتے ہیں نا، یہ ان غریب لوگوں کو نہیں پوچھتے. کیا وجہ ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر میں نے بات بھی کی تھی، اسپیکر صاحب نے یہ بات ہائی لائٹ کی، تو میں نے پھر اسپیکر صاحب کو ان کو بھی یہ سوال میں نے کیا، اور میں نے باقی اسمبلی کے ممبران سے بھی سوال کیا کہ آج آپ جب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو اسمبلی کے اندر بٹھانے میں اقلیت کا بھی اتنا ہی کردار ہے، بیکاز بہت ساری کانسٹیچوئنسیز کے اندر جو اقلیت کا ووٹ ہے وہ ڈیسائیڈنگ ووٹ ہے. تو آج کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ اقلیت کی آبادی یا بستی یا عبادت گاہ یا چرچ شروع ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے فنڈ ختم ہو جاتے ہیں. آج بہت ساری جو ہماری مسیحی یا دیگر اقلیت کی آبادیاں ہیں، ہماری ہندو کمیونٹی کی آبادیاں یا کہیں پہ سکھ بستا ہے، بدقسمتی سے ان کی حالت اس حساب سے امپروو نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. تو اس سال میرے محکمے نے، کیا بات ہے، کرنا نہیں چاہتے. یہ دیکھیں نا، یہ پچھلے 8 دہائیوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جس مائنڈ سیٹ کا میں نے آپ نے بات کے آغاز میں بتا دیا تھا کہ آپ نے اس طریقے سے اقلیت کو، بالخصوص جو یہاں کا مسیحی تھا، آپ نے اس کو امپاور نہیں کیا، اور آپ نے اس کو خاص پروفیشن کے ساتھ ٹیگ کر دیا. کیونکہ دیکھیں نا، آپ کی حکومت سے پہلے بھی جو وزیر ہوں گے، میرے اپنی جو پارٹی اس کے، دیکھیں وزیر کا تو کام ہے، میں اگر آ جاؤں اور میں نے یہ ایک پلان بنایا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو میرے اندر شوق تھا، تو میں نے بنا کے دیا اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور میں فنڈز لے کے آ رہا ہوں. آج مجھے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، میرے پنجاب اسمبلی کے اندر ہر چوتھے روز سوال ہوتا ہے، تو مجھے اس دن کسی نے کہا جی آج آپ کے محکموں پہ سوال بہت ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ اس لیے سوال ہوتے ہیں کہ اب لوگوں کو مجھ سے امید ہے، وہ اس قابل اس کو بنا دیا ہے، اب لوگوں کو مجھ سے امید ہے، اس لیے سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. میں نے کہا اس سے پہلے بدقسمتی سے سوال کبھی نہیں، سوال پنجاب اسمبلی کے اندر سوال اٹھا کے دیکھیں پچھلے 4 ٹینیور کی ٹرمز کی، تو ایک سوال نہیں ہوئے گا. انٹرویوز نہیں ایسے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتا تھا، لوگوں کو ان سے امید نہیں تھی. اب لوگوں کو اس محکمے سے امید ہے کہ لوگوں کا جو مسائل ہے وہ کام ہوگا، اور ہم نے یہ کر کے دکھایا. ابھی اس وقت ہم نے اگلے جو بجٹ کے اندر ہم نے ڈالا ہے، جہاں جہاں پہ ہماری، کیونکہ لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر، نارووال، سیالکوٹ کے اندر، گجرانوالے کے اندر ہماری بہت ساری خاص کر مسیحی آبادیاں ہیں جو ان کو بیسک کمیونٹیز نہیں ہے. ہمارا خصوصی توجہ ہے کہ ہم نے ان کے جو قصور ہے، شکوپور ہے، ننکانہ صاحب ہے، ہم نے وہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ جگہوں پہ آلریڈی چیف منسٹر پنجاب کا جو پروگرام ہے، اوور آل جو ماڈل ولیج کا ہے یا ماڈل شہر کا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. بٹ جہاں جہاں پہ کمی ہے، جہاں پہ اقلیتی آبادیوں میں، ہم وہاں پہ فنڈز پورن کر رہے ہیں تاکہ ان علاقوں کو اور خوبصورت بنائیں. ہماری اقلیت کے اندر وہ جو سینس آف ڈیپریویشن ہے، سینس آف اگنورٹی ہے، وہ ختم ہو، ان کو لگے کہ نہیں ہم بھی، ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونا چاہیے. تو رمیش صاحب 2025 کی اگر آپ جینڈر رپورٹس دیکھ لیں تو اس میں پاکستان کافی نیچے گیا. آپ کیا دیکھتے ہیں 2026 میں کس حد تک بہتری آئے گی اور کتنی؟ دیکھیں جی، یہ وہ ساری رپورٹس ہیں جن کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، بٹ کچھ رپورٹس
آئی ڈونٹ نو ان کی ڈیٹا کلیکشن کیسی ہے, اس رپورٹ کا آبجیکٹو کیا ہے, اس لیے میں کسی رپورٹ کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, بٹ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اور ان گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہی چیف منسٹر پنجاب نے اپنا 5 سالہ پلان بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم جب آئے تو اس وقت خواتین کے بارے میں جو رائٹس پہ اتنی بات نہیں ہوتی تھی. آج جب دیکھیے پنجاب کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, کتنی آفیسرز ہماری اب آپ کو پنجاب میں نظر آ رہی ہیں, لاہور میں اسپیشلی. اب چاہے قانون کے اندر سکم تھا, اس قانون کی بہتری تھی, چاہے جائیداد کا تنازع تھا, چاہے گھریلو لڑائی کی بات تھی, گھریلو تشدد کی بات تھی, چاہے ایکول اپرچونٹیز کی بات تھی, چاہے خواتین کو امپاور کرنے کی بات تھی. آج اب دیکھیے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے جب ہماری بیٹیاں آپ کو اسکوٹی پہ نظر آتی ہیں, اسکول جاتے ہوئے, یونیورسٹی کالج جاتے ہوئے, اور آپ نے کو سیف فیل کرتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم کہیں پہ غلط کریں گے تو چیف منسٹر پنجاب کا بچت نہیں ہے, کا جو سسٹم ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے, بڑا اسٹرانگ ہے, بچت نہیں ہے. اس لیے آج ہماری بیٹیاں بلا خوف و خطر نکلتی ہیں. اسٹل ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ناسور موجود ہیں, ایسے ہی ہے. ان ناسوروں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو سزا دینا حکومت کی کوئی ایسی ایگزامپل ایک سیٹ کر دینی چاہیے نا اس کے بعد. اور میرا خیال ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جس طریقے سے پنجاب کے اندر منشیات کا کھلے عام فروخت ہوتی تھی, تھانے بکتے تھے, خوف تھا, تھانے بکتے تھے, بچیاں باہر نکلتے ہوئے گھبراتی تھی. اسٹل there is need to go for the more and more improvement. اور وہ چیف منسٹر پنجاب کی اور پھر جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں, جس طریقے سے وہ ہماری ویمن سیفٹی ایپس لے کر آ رہی ہیں, آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک. ایسی ڈیولپمنٹ, دھی رانی پروگرام, بہت ساری بچیوں کے شادی نہیں ہوتی تھی, جو راشن کارڈ ہے, اور اس طرح کی بہت سی ایسی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے وہ انیشیٹوز ہیں جو بلا خوف و تفریق یا بلا رنگ و نسل کی تفریق یا بلا مذہب کی تفریق کے سب کو دیے جا رہے ہیں, اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اب اس کے اندر جو بہت ضرورت ہے وہ تسلسل کی ہے. اگر یہ تسلسل اسی طرح برقرار رہتا اور دوبارہ کوئی شخص کو نہیں مارا جاتا تو آپ کو یو ول فیل دا ڈفرینس. اور انشاءاللہ اگر یہ 10 سال 15 سال یہ پالیسیز اس طریقے سے کنٹینیوٹی آتی ہے, چلتی رہتی ہے, تو ہمارے معاشرے کے اندر شاید جو ہم ایک لفظ مائنورٹی کی کوٹا سسٹم کی بولتے ہیں یا مائنورٹی, شاید یہ لفظ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ہم سب دیکھیں, ہم سب اس ملک کے برابر کے شہری ہیں, اس ملک کا آئین ہم سب کو برابری کی بات کرتا ہے, اس ملک کا آئین جو حقوق آپ کے وہی حقوق مجھے دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اس کی جو قانون کی بالادستی ہے وہ سب سے ضروری ہے, اور وہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. رمیش صاحب, جس طریقے سے لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہمارے کرتارپور میں جس طرح خدا داد ایک ڈیزاسٹر ہو گیا, فلڈ آ گیا, پانی کا جس طریقے سے, اس دفعہ کیا سمجھتے ہیں, جس طریقے سے کہہ رہے ہیں مونسون کی بارشیں پھر بہت زیادہ ہوں گی اور فلڈ آنے کا خدشہ بھی ہے, تو کوئی ایسا میکنزم اور ایسی ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہے کہ ہم اس ٹرموئل سے دوبارہ نہ گزر سکیں؟ دیکھیں, بدقسمتی تو تھی, فلڈ ایک تو فلڈ تھا, اور آپ نے بہت ایکٹیو کردار ادا کیا. بڑی مہربانی. ایک فلڈ تو وہ تھا جو قدرتی آفت تھی آئی, دوسرا مین میڈ تھا. جس طرح بھارت نے ویپنائز کیا پانی کو, ایز اے ویپن یوز کیا, اور پھر پانی جس طریقے سے بھارت نے چھوڑا, اور دنیا نے دیکھا کہ کرتارپور صاحب کے اندر 10 فٹ پانی تھا. جس دن میں گیا بوٹ لے کے, بوٹس کس طریقے سے چل رہی تھی, پورا میں لوگوں اپنے یاتریوں کو, گرتی صاحبان کو نکالا, 10 فٹ پانی تھا. بٹ یہاں پہ میں اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پھر وہ وہاں پہ اگلے ہی دن تشریف لائے, اور چیف منسٹر پنجاب نے اپنی اسپیچ میں بالخصوص کرتارپور صاحب کا حوالہ دیا, اور کہا کہ کرتارپور صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر پانی نکالے اور اس کو عبادت کے لیے کھول دے, تاکہ ہمارے سکھ بھائی وہاں پہ عبادت کے لیے جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے, یہ بات یہاں پہ نہیں, ویری نیکسٹ ڈے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب اس وقت تشریف لائے, اور وہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ ملے. میں اپنے ساتھ پورا ڈیلیگیشن لے گیا, میں کیونکہ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کو بھی دیکھتا ہوں, ملے. اور فیلڈ مارشل صاحب نے بار بار ایک ہی بات کی کہ آپ سب ہمارے دل کے بہت قریب, آپ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں, اور کرتارپور صاحب کو ہم اسی طرح ڈیولپ کریں گے. اور پھر انہوں نے ڈیولپ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ دنیا کو ایک پیغام ہے کہ ہم پاکستانی, پاکستان کا آئین یہ ہمیشہ اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے اور ان کو گارنٹی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم سب ایک پاکستانی قوم ہے, اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں, اور سب نے مل کے اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا. تو مزید آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری اقلیتی جو مینورٹیز ہیں, ینگ یوتھ ہے اور خواتین ہیں, ان کے لیے کیا فردر پروگرامز آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں؟ یوتھ, کیونکہ چیف منسٹر پنجاب کا بڑا فوکس ہے,
ہم نے بھی اس وقت یوتھ کے لیے بہت سارے پروگرام ڈیزائن کیے. ایک تو ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا جس میں ہمارے وہ ینگ گریجویٹس, ٹھیک ہے, وہ پروفیشنلز جو اسپائر ہے ٹو جوائن دا سول سپیریئر سروسز, میں خود ان کے انٹرویوز میں خود بیٹھتا ہوں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, اور وہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ لاٹ ہے جس کے اندر پوٹینشیل ہے اور وہ سول سپیریئر سروسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کو میرا ڈپارٹمنٹ ساری کاسٹ خود بیئر کرتا ہے. ہم ان کو سول سپیریئر سروسز فار پریپریشن بھجواتے ہیں کہ سول سروسز اکیڈمی ان کی کیپیسٹی بلڈ کرے, ان کو فورتھ کمنگ ایگزامس جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہے ان میں بٹھائے تاکہ یہ بھی اس کا پارٹ بنے. اور اس وقت ہماری ایک اچھی خاصی سیٹس ہیں جو ویکینٹ ہے, جو ابھی فل نہیں ہو رہی, اور کچھ آنے بھی شروع ہو گئے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہماری یوتھ ینگ لاٹ ہے, میرے آنے سے پہلے وہ شاید تعداد بھی کم تھی اور اماؤنٹ بھی کم تھی. میں نے آ کے اس کی اماؤنٹ بھی بڑھائی ہے, اسکالرشپ کی نمبر بھی بڑھا, اور اگلے سال میں اس کو اور ڈبل کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہماری ینگ لاٹ ہے, جو یوتھ ہے, اس یوتھ کو ہم اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے میں ان کی رکاوٹ ہے, ان کو ہم تھرو اسکالرشپ اس پورے پروسیس کے اندر انگیج کریں. اور پھر تیسرا, کیونکہ یہ ڈیجیٹل لٹریسی کا ایرا ہے, یہ اس وقت ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, ڈیجیٹل لٹریسی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, جیمنائی کی بات ہو رہی ہے, اے آئی کا دور ہے. ہم نے ابھی ایک پروگرام شروع کیا ہے تھرو ای لرننگ, جہاں پہ ہماری اس سے پہلے فیز 1 کر چکے, بڑا سکسیسفل چلا, جہاں پہ ہماری اقلیتی بچے بستے ہیں, چاہے چرچ ہے, چاہے مندر ہے, چاہے گرودوارا ہے, چاہے کمیونٹی سینٹر ہے, یا کوئی ہمارے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہے, ہم ان کو انگیج کر کے ہم لوگوں کو تھرو ای لرننگ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں تاکہ ان کے اندر ہم یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ہے, اس کی ان کو اکوپ کریں. وہ اپنے آئی ٹی کا دور ہے آگے تو سارا یہی, تو یہ ہمارا فیوچر پلان ہے کہ ہم نے یوتھ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور یوتھ کو ہم نے نہ صرف ان کو اکنامکلی امپاور کرنا, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ایرا کے ساتھ ان کو جوڑنا, ان کو ڈیجیٹلی بھی ہم نے لٹریٹ کرنا. پھر ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں جو ہماری عوام کے اوپر ہر آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں پٹرول کا آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بام گر رہا ہے, ریسنٹلی سننے کو آ رہا ہے کہ مزید 20 روپے بڑھایا جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں کب عوام کو ریلیف ملے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے, آپ گورنمنٹ ہو, کیا آپ چاہیں گی کہ آپ عوام کو تکلیف دیں؟ نہیں. آپ حتی الوسع کوشش کریں گی کہ عوام کی تکلیف کو میں کم کروں, کہیں نہ کہیں سے ان کو سبسڈائز کروں, کہیں نہ کہیں سے ان کو کیا بھی جاتا ہے, اور ہماری حکومت کی کبھی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی عوام دکھی ہو, اور ہمیشہ حکومت ایک شوق ابزاربر رکھتی ہے. ایسے ہی ہے. اس وقت ہم نے یہ ملک چلانا ہے, اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو نالائق 3.5 سال رہا ہے, جس نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, جس نے اس ملک کی لوگوں کو خاص کر یوتھ کو ڈسنٹیگریٹ کیا, سوشل فیبرک کو اتنی پولرائزیشن کی کہ ہنگامہ مار توڑ. ابھی ہم نے 9 مئی گزرا ہے, 9 مئی پاکستان کے لیے ایک سیاہ دن ہے. 9 مئی کو جو کیا گیا تھا وہ کیا تھا, وہ پاکستان کی سوورینٹی کو کمپرومائز کیا. وہ کسی بیرونی آقاؤں کے ہاتھ پہ آپ نے کھڑے ہو کے ان کے ہاتھ کے اشاروں کو پہ آپ ناچے ہیں, اور آپ نے نہ صرف اپنے جو ادارے تھے ان کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا, بلکہ اپنے ان شہداء کے مجسموں کو جنہوں نے اپنے آپ کو اس ملک پہ قربان کیا, آپ نے ان کی توڑ پھوڑ کی, اپنے ملکی اداروں کو آپ نے تباہ و برباد کیا, آپ نے ان کے اوپر اٹیک کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا فاشسٹ تھا جس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا. بڑی مشکل سے ہم دیکھیں, جب ہم پی ڈی ایم کی حکومت آئی, کنٹری واز نیئر ٹو کولیپس, ڈیفالٹ کر رہا تھا. یہ تو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی ہے, ان کی دور اندیشی ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور واپس اپنے ڈگر پہ چڑھایا. نہیں تو ادروائز تو دیکھیں نا, وہ تو بادشاہ سلامت تھا, بیٹھے بیٹھے بغیر آپ فائنینس کو انوالو کیے مرضی سے پیٹرول کی پرائس بڑھا دو, اتنی کم کر دو, اس کی کون سا جیب سے جا رہے تھے؟ اگر وہ ایک سمجھدار سیاستدان ہوتا, سمجھدار وزیر اعظم ہوتا, تو فائنینس کی ٹیم کو بلاتا, بلا کے بیٹھ کے پوچھتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے اس انٹرنیشنل ایک آپ کے اوپر پریشر بھی ہے, انٹرنیشنل
مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر تیل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. ابھی بھی جس حساب سے پرائسز بڑھنے چاہیے ہم نہیں بڑھا رہے, ابھی بھی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کچھ نکال رہی ہے, کہیں پہ بچت کر رہی ہے. نہیں, گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. جب پرائس ہیک کتنا اوپر گیا آپ کا پیٹرول کا, تو آپ کی ہماری سی ایم نے عوام کو ریلیف دیا, ٹرانسپورٹ فری کر دی. دیکھیں ٹرانسپورٹ فری کر دی, بہت سارے ایکسپینسز کرٹیل کیے, وہ لوڈ گورنمنٹ نے لے لیا, 50% حاضری کم کر دی, منسٹرز کی تنخواہیں روک دی, منسٹرز کا پیٹرول روک دیا. یہ ساری کیا سرکاری افسران کا پیٹرول بیچ میں سے تیز رک, یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ خود اس کو دیکھ رہی ہیں اس وقت. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دے, اور یہ ہم عوام کو, خاص کر وہ لوگ جو بالکل مارجنلائز ہیں, جو غربت کی لکیر کے نیچے بھی رہتے ہیں, ان کو کس طریقے سے کرنا. تو یہ کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا, اور انشاءاللہ یہ حالات کچھ دنوں میں بہتر ہو جائیں گے. اور اس وقت ہمیں پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جس طریقے سے پاکستان امن کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے, نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ دنیا کے اندر انٹرنیشنلی ایک نام دیکھا جا رہا ہے. جہاں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ آپ کے پاسپورٹس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, جہاں آپ اپنا گرین پاسپورٹ ریپرزینٹ کرتے تھے تو وہ نہیں اچھا سمجھتے تھے. انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اب وہی پاسپورٹ عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہو کہ یہ بہت بڑی سکسیس ہے ہمارے لیے. آج وہ ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی اس پاسپورٹ کو لہرا کے, اب دیکھو نا, جو پاکستان آنا نہیں چاہتے تھے اب دے آر ڈائنگ کہ ہم جی واپس چلے جائیں. ڈائنگ. اب وہ جو اپنے آپ کو باہر, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں باہر اکثر جاتا ہوں تو ہمارے بہت سارے پاکستانی, لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی, ہمارے بہت سارے پاکستانی, ایک دور تھا جب اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. آج بڑے فخر کے ساتھ پاکستان کا پاسپورٹ لہرا کے کہتے ہیں آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی, آئی ایم دا پاکستان جو اس وقت پیس کی بات کرتا ہے, جو اس اسٹیبلٹی کی بات کرتا ہے, جو اس وقت ملکوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر کے ملکوں کو اکٹھا کرتا ہے. چھوٹی بات نہیں ہے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, سنس آپ بین المذاہب ہمانگی کے لیے بھی اتنا آپ نے کردار ادا کیا ہے, تو اس کے فروغ کے لیے مزید کیا چیز درکار ہے اور کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے, ایک پورا پروسیس تھا میڈم. یہ جو پروسیس شروع ہوا, اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ میں چیف منسٹر پنجاب کی اس ٹیم کا حصہ ہوں. آج سے 10 سال پہلے یہ لفظ ایک نکلا تھا, ٹالرنس. اچھا, ٹالرنس کے اندر بھی تھوڑی سختی تھی کہ میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ تکرار نہیں کرتا, یا آپ کے عقیدے کو یا آپ کے بلیف کو میں عزت نہیں دیتا, کیا کروں. پھر وہ سفر ٹالرنس سے نکلتا آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس پہ گیا. ہم نے کہا دوسرے لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کرو, ان کو بھی اپنے جیسا سمجھو, ان کے ساتھ ملاؤ, ان کو ایکسیپٹ کرو. اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں وہ سفر جو ٹالرنس سے شروع ہوا, ٹالرنس سے چلتا ہوا ایکسیپٹنس پہ آیا, آج وہ ریسپیکٹ ہے. آج میں دوسروں کے عقیدوں کی عزت کرتا ہوں. آج جب مسیحی کرسمس ریلی لے کے نکلتے ہیں مال روڈ کے اوپر, جے روڈ کے اوپر, تو جب وہ ریس کورس پارک کے سامنے پہنچتے تو مسلمان بھائی ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. آج ہمارا سکھ جب پاکستان آتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کو عزت دیتا ہے. آج ہندو کو یہاں پہ ایک دور تھا جب ہمارے یہ بڑا ظلم ہوا ہے, میں ہر جگہ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک کانفرنس میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ یہ ظلم یہ کیا اس ملک کے اوپر ان تاریخ لکھنے والوں نے, ان کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. ان کی قبروں پہ جا کے کتبے لگانے چاہیے جنہوں نے اس ملک کی ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا, جنہوں نے اس ملک کے اندر نوجوان بچوں کو غلط کریکولم دیا, ڈی ٹریک کیا, اور آپ نے اپنی جاہلیت کو, اپنے ان پڑھ کو, اپنے اندر کے بغض کو آپ نے کتابوں میں لے کے اور اس کو کریکولم میں ڈالا, اور آپ نے کریکولم کے اندر وہ ڈال کے آپ نے نفرتیں پیدا کی اور ہم نے بھگتا. آج وزیر اعلیٰ پنجاب محبت کی بات کرتی ہے, آج ہیٹ مٹیریل کو نکالنے کی بات کرتی ہے, آج کریکولم کے اندر ریفارم کی بات کرتی ہے تاکہ کریکولم ہمارا ایسا ہو جو محبت کی بات کرتی ہے. پراپرلی مکس اپ ہوتی ہیں, کراؤڈ میں جا کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کرتی ہیں. اس کا یہی ایک میسج ہے نا کہ محبت ہے, رسپیکٹ ہے, اور ہم لوگ ایک ہیں. ایسے ہی یہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو اچھا لیڈر کیسا ہونا چاہیے, مریم نواز شریف صاحبہ جب وزیر اعلیٰ بنی تھیں اور یا ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کتنی کریٹک تھی, کتنا لوگ تنقید کرتے تھے, کیا نہیں کہتے تھے, کیا کس قسم کے الفاظ بولتے تھے, کس قسم کے جملے کستے تھے, اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ تو نہیں چلا سکتے.
آج اس پنجاب کی بیٹی نے اس میاں شہباز شریف صاحب کی لیگیسی کو نہ صرف آگے لے کے گئی بلکہ اپنے آپ کو گورننس کا ایک لیڈر بنوایا. آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی تعریف کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کراچی کا شہری کرتا ہے, وہ کہتا ہمیں ایسا سی ایم چاہیے جس طرح کی مریم نواز شریف ہے, ایسا لاہور چاہیے خوبصورتی کے لحاظ سے. آپ اس کی اوور آل جس طریقے سے بھی بات کر لیں بیسٹ ریٹ کیا جا رہا ہے. آپ پشاور میں کے پی میں چلے جائیں, میرے اپنے بہت سارا, میرا ون آف مائی بیسٹ فرینڈس ہی از ان کراچی. تو میں اب پوچھتا ہوں بھائی آپ سجاد عمران صاحب آپ کراچی گئے ہیں لاہور چھوڑ کے, تو کیا ہے, کیا ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں کیا بتاؤں, دیر از نو کمپیریزن, دیر از نو کمپیریزن. کراچی بھی میرا ہے, میرا شہر ہے, میرا فخر ہے, میری پہچان ہے کراچی, بٹ اب اس کراچی کو سنبھالنا بھی تو کسی کا کام ہے نا. آج محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے. آج انہوں نے ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ انیشیٹ کر کے, چاہے وہ گاؤں میں بستا ہے, چاہے کسی محلے میں بستا ہے, چاہے لاہور ڈیفینس میں بستا ہے, چاہے لاہور شاد باغ میں بستا ہے, چاہے لاہور سمن آباد میں بستا ہے, کہیں بھی ہے, سب کو ایک پیغام دیا کہ یہ جو کام ہے یہ سارے پنجاب کے لیے. آج لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا پورے پنجاب کے لیے, آج گورننس امپروو ہوئی ہے پورے پنجاب کے لیے, آج ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی فری ہوئی ہے پورے پنجاب کے لیے, آج ہیلتھ ریفارم ہوا ہے پورے پنجاب کے لیے, آج سرکاری اسکول معیاری تعلیم پورے پنجاب کے لیے, آج مائنورٹی کارڈ پورے پنجاب کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب اتنی کمیٹڈ اور پیشنیٹ ہے تو انہوں نے مثال دے دی نا آپ کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے. تو لیڈر ایسا ہونا چاہیے جس کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہو, جس کو یہ پتا ہو کہ عوام کیا چاہتی ہے. میں دیکھا میں اپنے محکمے کا وزیر ہوں, میں ایک امپاورڈ وزیر ہوں, مجھے میری وزیر اعلیٰ نے پورا اختیار دیا ہوا ہے میرے پاس. اب مجھے جب اختیار دیا تو پھر میں جواب دے دوں, میں وزیر اعلیٰ کو بھی جواب دوں, میں عوام کو بھی. اینی اسپیشل میسج جو آپ دینا میں ایک ہی بات کروں گا. دیکھیں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب, کیونکہ اس محکمے کو بنے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے, آپ کی میرے خاص کر میری اقلیت کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوں گی, کچھ پہ میں پورا اترا ہوں گا, کچھ پہ شاید ابھی مجھے ٹائم لگے گا, بٹ کیونکہ پچھلے 8 دہائیوں کا 80 سال کا بیک لاگ ہے, میں 2 سال میں اس کو پورا نہیں کر سکتا, اس کو 2 سال میں پورا نہیں کر سکتا. میرا پیغام یہی ہے کہ یہ محکمہ آپ کا محکمہ ہے, آپ آئیے نشاندہی کیجئے, جہاں پہ مسائل اور مسائل کی نشاندہی کیجئے. اور میں اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو بھی کہوں گا کہ آئیں میرے ساتھ کھڑے, اقلیت کی ترقی, ان کی خوشحالی کے لیے مل کے کام کریں. میرا محکمہ اکیلا شاید اس کام کو نہیں کر سکتا, اگر میرا اکیلا محکمہ کرے گا تو صرف لاہور کے اندر اس وقت 8 لاکھ مسیحی بستا ہے. دیکھیں ایک بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا, اور وہ سارے کا سارا سکیٹرڈ ہے. آپ لاہور کی کانسٹیٹوئنسیز دکھا رہی کتنے ایم پی ایز ہیں جو لاہور کی کانسٹیٹوئنسیز میں, تو ایک اکیلا محکمہ نہیں کر سکتا. اور بینگ عوام بھی ہمیں آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے, ہم سب کا. اور پھر میری عوام سے گزارش ہوگی کہ ہمیں اپنے رویوں کے اندر لچک اور تبدیلی لے کے آئیں گے. یہ جو پولرائزیشن ہے, یہ جو ڈس انٹیگریشن ہے اس فیبرک کی, سوشل فیبرک کی, ہمیں اس پاکستان کو ایک طاقتور پاکستان بنانا ہے. پاکستان کا محبت کا پیغام دنیا کو دینا ہے, پاکستان کا امن کا پیغام دنیا کو دینا ہے. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے مار کا حق منایا, اور اس مار کے حق میں اپنے فیلڈ مارشل کو ہم نے ان کی خدمات کو سراہا, ان کو خراج تحسین پیش کیا. ان شہداء کو جنہوں نے اس ملک پہ اپنی جانیں قربان کی ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا. ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹے اس پاکستان کو دیے, ان بہنوں کو جن کے شوہر جن کا سہاگ قربان ہوا اس وطن عزیز پہ, ان بچوں کو جن کے والد جن کے بھائی اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کیا, ہم ان سب کو عقیدت, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سہاگ, اپنا بیٹا اس پاکستان پہ قربان کیا اور ہم سب کو محفوظ کیا. اسی طرح میں اپنے سول اداروں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اپنے وزیر اعلیٰ اور اپنی کیبنٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور عوام کو یہی کہوں گا آئیں آگے بڑھیں, اس پاکستان کو ایک خوددار, خوشحال اور خود مختار پاکستان بنائے. اور یہ جو ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے, یہ پرچم ہم سب کا ہے, یہ پرچم ہماری پہچان ہے, یہ پرچم ہماری آن اور شان ہے, یہ پرچم ہماری ہوند ہے, یہ پرچم ہے تو ہم ہیں, اور اس پرچم کو ہم نے ہمیشہ سر بلند رکھنا ہے. اس پرچم کے اندر جتنا میجورٹی کا حصہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ مائنورٹی کا حصہ ہے, یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ پاکستان بنتا ہے. آئیں مل کے اس پاکستان کو آگے بڑھائیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.
رمیش صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنی میزبان فضائل عاصم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.